جب بھی کسی قبر پر جائیں تو پہلے وہاں جا کر سلام کہیں، جیسے احادیث میں موجود ہے اس طرح سلام کہیں۔ کسی ولی اللہ کے پاس جائیں تو اتنا بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکم یا ولی اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا پھر ما تیسر من القرآن، جو تمہیں میسر ہو۔ یعنی کسی کو 4 صورتیں آتی ہیں، 4 پڑھ لے، زیادہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے زیادہ پڑھ لے، جتنی ہمت توفیق ہے، جتنا وقت ہے اس مناسبت سے، لیکن کم سے کم سورہ فاتحہ 1 دفعہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص، یہ تو 2-3 منٹ میں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہاں جا کر فاتحہ شریف مناسب طریقے سے پڑھی جائے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، وہی ترتیب دعا کی کہ سب سے پہلے یعنی یوں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ جو میں نے پڑھا ہے اس پر جو تو نے ثواب عطا فرمایا اپنے فضل سے۔ اب یہ تو اللہ کو پتا ہے نا کہ اس نے کتنا ثواب عطا فرمایا، یا عطا فرمایا بھی ہے کہ نہیں، یہ تو وہی جانتا ہے۔ اس لیے یوں عرض کرے کہ اے اللہ جو میں نے پڑھا ہے اس میں کمی کوتاہی ہے تو معاف فرما دے، اور جو تو نے اس کا ثواب مجھے دیا ہے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر یوں دعا کریں کہ اللہ حضور کے وسیلہ سے یا توسل سے سارے نبیوں کو اس کا ثواب عطا فرما، پھر حضور کے والدین، پھر حضور کے اہل بیت اطہار، پھر آپ کے خلفائے راشدین، پھر دیگر صحابہ اور دیگر اہل بیت اطہار، سب کو اسی طرح درجہ بدرجہ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ وہ ترتیب ہے جو اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے شعر میں کی ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کے بعد پھر تبع تابعین ہیں، پھر اس سے اوپر تابعین ہیں، پھر ان سے اوپر صحابہ اور اہل بیت ہیں، پھر حضور علیہ السلام کی ذات گرامی یا دیگر انبیاء۔ تو اسی طرح درجہ بدرجہ سارے ولیوں کے لیے، تمام صالحین کے لیے دعا کریں۔ اور پھر دعا کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اس طرح ہاتھ جتنا ممکن ہو ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں۔ اب ہمارے ہاں دعا اس طرح ہو رہی ہوتی ہے، یہ تو یہ ایسے ہوتے ہیں، ہاتھ کچھ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، مل رہے ہوتے ہیں، منہ ادھر کو ادھر کو ادھر کو، یہ سارا کچھ۔ تو یہ دعا کا سنت طریقہ نہیں ہے۔ دیکھیں باقی اگر اللہ رب العزت کسی کے عمل کو ناپسند نہ فرمائے تو ہم اس پر کوئی بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں شدت نہیں ہو سکتی۔ اب اگر دعا کوئی سیم اس طرح نہیں مانگ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قبول ہی نہیں ہوگی، اس کا یہ مطلب ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ دعا اس طرح مانگی جائے، دھیان نیچے ہو اور پھر ہاتھ ایسے ہوں، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سینے کے برابر ہوں کم سے کم۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں یہ لگتا ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہماری توہین ہے۔ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں بہت ساری جگہوں پر فاتحہ کے لیے تعزیت کے لیے جاتا ہوں تو کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، اور یہ مسئلہ زیادہ تر ان لوگوں کو ہے جن کے پاس 2-4 روپے ہیں، جنہیں نئی نئی دولت نصیب ہوئی ہے، یہ مسئلہ ان کو ہے، یا اصحاب سیاست کو، یا پھر کسی اچھی یونیورسٹی میں غلطی سے چلے گئے تو انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یا اہل ثروت ہیں اس لیے ادھر ہی ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ ادھر ہی ہاتھ رکھیں گے سنت کے خلاف ہے، اور اگر یہ تکبر کی وجہ سے ہے تو اس طرح تو اللہ تعالیٰ کیا، یہ تو بندہ بھی کچھ نہیں دیتا ایسے کرنے سے۔ تو اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ آپ یہ کریں، اس کی بارگاہ میں ہاتھ ایسے اٹھائیں، مانگت بنے اس کے مانگت۔ اس کی بارگاہ میں اگر بیکاری نہیں بنیں گے تو ساری دنیا سے مانگتے کریں گے، اس لیے اس بارگاہ سے تو مانگیں، وہاں سے مانگنا اعزاز کی بات ہے۔ اور ہم کیوں نہ مانگیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، اور حضور نے ہمیں مانگنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں، اس میں عزت ہے، اور اسی طرح ہمیں سب کچھ ملے گا۔ تو جب دعا مانگیں تو یہ انداز ہونا چاہیے، اور طریقہ کار وہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔